زارا کی آنکھوں کے سامنے جب بھی نایاب کا چہرہ آتا اسے حسن پہ غصہ آنے لگتا، کیونکہ فیضی زارا سے بات تک نہیں کر رہا تھا۔ اگر وہ کوشش بھی کرتی تو رخ بدل کے چلا جاتا۔ اسی لیے زارا کو حسن پہ غصہ آ رہا تھا کہ اس کے آنے والی خوشی کے لمحات کا بیڑا غرق کر کے وہ خود اپنی پسند کی لڑکی لانا چاہتا ہے۔ وہ اسی سلسلے میں حسن کے کمرے کے پاس پہنچی تاکہ اسے یہ کہہ سکے کہ جس طرح اس نے فیضی کو اس کے خلاف کیا ہے وہ خود فیضی سے بات کر کے معاملہ درست کرے۔ لیکن حسن کے کمرے سے باہر آنے والی آوازوں نے اس کے غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ اچھا، تو یہ کمینہ میری شادی کے قیمتی لمحات ضائع کر کے اپنی منگیتر، جو کہ ابھی پکی منگیتر ہوئی بھی نہیں، اور یہ اس سے فون پہ رومانس فرما رہا ہے۔ بتاتی ہوں اسے میں، یہ کہہ کے زارا نے پہلے اپنی آستین چڑھائی، پھر بنا دستک کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ حسن اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ زارا کے خطرناک تیور دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ گیا، فون بھی بند کر دیا۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ اے زارا بی بی، چلو نکلو میرے کمرے سے باہر، آؤٹ، حسن نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے اس پھٹیچر خانے میں آنے کا۔ میں تمہیں صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ جو آگ تم نے فیضی کے دل میں میرے خلاف نفرت بھر کے لگائی ہے، چین سے تو میں تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گی۔ تم یہاں اپنی ہونے والی منگیتر سے عشق فرماؤ اور میں یہ سب چپ چاپ برداشت کروں، بھول ہے تمہاری۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ زارا نے غصے سے تن کر کہا۔ حسن اصل بات تو نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا سمجھ گیا تھا کہ فیضان سے زارا کی کسی بات پہ انبن ہو گئی ہوگی، اور وہ ہمیشہ کی طرح حسن کو ہی قصوروار سمجھ رہی ہے۔ بجائے زارا کو کلیئر کرنے کے، اس نے جب اسے یوں تپا ہوا دیکھا تو اسے مزید تپانے کے لیے اس کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، ہاں لگائی ہے میں نے آگ فیضی کے دل میں تمہارے خلاف، تم ہو ہی اسی قابل، اور ویسے بھی میرا رشتہ تو اب تم پکا ہی سمجھو۔ جاؤ شاباش، جو کرنا ہے کر لو، میں بھی تو دیکھوں تم کس حد تک گر سکتی ہو۔ حسن کو اب اسے تپانا اچھا لگ رہا تھا۔ بڑے عرصے بعد تو اسے یہ موقع ملا تھا، ورنہ ہر بار زارا جھوٹ بول کر اسے ہی اذیت پہنچاتی آ رہی تھی۔ زارا نے اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میری نفرت کا، برباد کر کے رکھ دوں گی تمہیں، یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ حسن نے طنزیہ مسکراہٹ سجائی، واہ، میری دشمن سے اپنے پیا کی بے رخی صحیح نہیں جا رہی۔ یہ فیضان بھی نہ، پہلے خود اس کے نخرے اٹھا اٹھا کے سر چڑھا چکا ہے، اور اب بالکل لا تعلقی۔ چلو زارا بی بی، تم بھی کیا یاد کرو گی، تمہارے یار کو تم سے پیار سے ملوانے کی ذمہ داری میری، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں، میری نایاب بہت جلد میری ہو جائے گی۔ حسن یہی سوچ رہا تھا کہ فیضان سے کہے گا کہ اس کے جو بھی زارا کے ساتھ اختلافات ہیں وہ انہیں دور کرے، کیونکہ 1 مہینے کے بعد ہی ان کی شادی ہے۔ اس نے سرسری سی بات کی تھی کہ وہ اکتائے ہوئے بولا، رہنے دو اسے یوں ہی، ورنہ اس کی فرمائشوں کی لسٹ شروع ہو جائے گی۔ میں خود ہی اس سے جان بوجھ کے بات نہیں کر رہا، تم تو جانتے ہو فیکٹری لاس میں جا رہی ہے، اور اگر میں نے زارا کے ساتھ ذرا بھی نرمی برتی تو اس نے میرے سر پہ چڑھ جانا ہے۔ فیضی جوڑا اتنے لاکھ کا ہونا چاہیے، زیور تو اتنے تولے کا، فلاں بوتیک، فلاں پارلر، اور نہ جانے کیا کیا، اللہ بلّہ۔ میں چپ ہوں تو وہ بھی سکون سے ہے، شادی کے بعد راضی کر لوں گا اسے۔ فیضان نے شوخی سے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ حسن کو تو اس وقت وہ بہت سمجھدار لگ رہا تھا۔ زارا کے لیے وہ بالکل پرفیکٹ تھا، اسے زارا کو ہینڈل کرنا آتا تھا۔ تم زارا کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ سمجھو منگنی تمہاری میری شادی پہ ہی ہو جائے گی، شادی کا کب تک ارادہ ہے؟ فیضان نے موضوع بدلا، بس چند ماہ میں ہی کر لوں گا، مجھے زیادہ دھوم دھام سے تو شادی کرنی ہے بھی نہیں، میری جیب اتنی اجازت نہیں دیتی۔ یہ کہتے ہوئے حسن کچھ جھجکا تھا، اس کی سیونگ کم تھی، اور وہ جانتا تھا کہ جیسی بھاگ دوڑ عبد الرحمن اور منان صاحب اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے ایسے کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حسن، میں سوچ رہا تھا کہ تمہارا کمرہ تو بہت چھوٹا ہے یار، تم اکیلے تو وہاں رہ سکتے ہو، لیکن بیوی کے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ اوپر کے پورشن میں جو گیلری بنی ہے وہ بہت بڑی ہے، اور ہے بھی ایک سائڈ پہ، اگر اسے کمرہ بنوا لیا جائے تو بیسٹ ہو جائے گا۔
فیضان کی اپنے لیے فکر مندی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ تمہارے علاوہ تو کوئی میرے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، میری کس نے سننی ہے، تم ہی کہہ دینا اپنے سسر سے، وہی ہر چیز کے کرتا دھرتا ہے۔ حسن کے افسردہ چہرے کو دیکھ کے فیضان نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ جب ہم ہیں تو کیا غم ہے میری جان، تم دیکھو تمہارا یہ دوست تمہاری شادی کیسے یادگار بناتا ہے۔ فیضان آج بہت موڈ میں تھا۔ حسن مسکرانے لگا۔ فیضان اس سے پھر نئے ڈیزائن کے بارے میں پوچھنے لگا، جس پر ان کی فیکٹری کو پھر سے آرڈر ملنے لگے تھے۔ کام بہتری کی طرف آنے لگا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب فیضی کا یہ پول کھل چکا تھا کہ شرٹ کی ڈیزائننگ وہ کرتا ہے۔ سب یہ جان چکے تھے کہ یہ سب حسن کرتا ہے۔ رملہ جب گھر پہنچی تو یوسف صاحب ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ وہاں پہلے سے موجود تھے۔ رملہ سمجھ گئی کہ یوسف صاحب اپنی پسند کے لڑکے سے اسے ملوانا چاہتے ہوں گے۔ اس کے ماں باپ نے اسے ایک تماشا بنا کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس بار غصے سے اندر داخل ہوئی، تنگ آ چکی تھی، اس لیے اپنے والد سے صاف کہہ دیا کہ وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گی۔ نہ تو وہ اپنی ماں کا لایا ہوا رشتہ قبول کرے گی، نہ ہی اپنے باپ کا لایا ہوا۔ اگر ان دونوں نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ قانونی کارروائی کرے گی۔ وہ اپنی مرضی کا حق رکھتی ہے اور اسی کو استعمال کرے گی۔ یوسف یہ سن کر اسے خشمگین نظروں سے دیکھنے لگے اور وہاں سے چلے گئے۔ لیکن 2 دن بعد ہی رملہ کو یوسف صاحب کے نمبر سے ڈاکٹر کا فون آیا۔ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ یہ سننا تھا کہ رملہ بھاگی دوڑی ہاسپٹل پہنچی۔ وہ ICU میں تھے، بے ہوش تھے۔ رملہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ حسن بھی اس کے پاس ہی موجود تھا۔ ڈاکٹر جب ICU سے باہر آئے تو رملہ دوڑ کے ان کے پاس آئی۔ میرے بابا ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر؟ رملہ رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور وہ بے ہوشی میں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ کسی نان مسلم سے اپنی بیٹی کی شادی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سن کے رملہ ساکت سی ہو گئی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یوسف صاحب اس بات کو اتنا سیریس بھی لے سکتے ہیں۔ رملہ کے بہتے آنسوؤں پہ اس وقت ایک ہی شخص تھا جو خود بھی رو رہا تھا، اور وہ تھا حسن۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ جب بھی وہ اپنے والد کی وجہ سے بے کل ہو کے رونے لگتی تو وہ رملہ کے پاس چلا آتا، دوست دوست کہہ کے اس کے آنسو پونچھنے لگتا، کبھی اسے زبردستی کھانا کھلاتا کہ وہ پریشان نہ ہو، اس کے والد ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن رملہ کو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو اسے اپنے والد کی تکلیف کی وجہ نہیں معلوم تھی، لیکن اب جب پتہ چلا کہ وجہ رملہ ہے تو وہ پریشان ہو گئی۔ دل میں سوچ چکی تھی کہ جہاں یوسف صاحب چاہتے ہیں وہیں وہ شادی کر لے گی۔ جب یوسف صاحب کو صبح ہوش آیا تو رملہ کو ہی پکار رہے تھے۔ وہ ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں تھے۔ ڈاکٹر بھی پر امید نظر نہیں آ رہے تھے۔ رملہ ان کے پاس آئی، ICU میں چلی گئی۔ پورا وجود اپنے والد کا مشینوں میں جکڑا ہوا دیکھ کے وہ پریشان سی ہو گئی۔ ان کے پاس بیٹھ کے ان کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگی۔ یوسف صاحب کی حالت دیکھ کر وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ وہ نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ رملہ نے بمشکل خود پہ ضبط باندھا۔ ڈیڈ، آپ نے میری وجہ سے اتنی ٹینشن لے لی، کیوں؟ یوسف صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولے، میں نہیں چاہتا کہ جو غلطی میں نے انیتا سے شادی کر کے کی وہ تم اس کے کسی رشتہ دار سے شادی کر کے دہراؤ۔ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ مذہب کا الگ ہونا معنی نہیں رکھتا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ بات بہت معنی رکھتی ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بہت مشکل کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس مشکل سے دوچار نہ ہو۔ لیکن وہ لڑکا اب واپس پاکستان جا چکا ہے جس سے میں تمہاری شادی کرنا چاہتا تھا۔ یوسف صاحب رملہ کا ہاتھ تھامے بہت دھیرے دھیرے بول رہے تھے، رملہ، میں تمہیں صرف ایک مسلم کی بیوی کے روپ میں ہی دیکھ سکتا ہوں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے بیٹا، اس لیے تم جس سے چاہو نکاح کر لو، لیکن وہ مسلم ہو۔ رملہ یہ سن کر کہ اس کے والد اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں بدحواس ہونے لگی، انہیں تسلیاں دینے لگی۔ ڈیڈ، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟
رملہ نے تھمے ہوئے آنسو پھر سے اس کے بہنے لگے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں رملہ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہو سکے تو اپنے ڈیڈ کی یہ خواہش پوری کر دو۔ وہ اسے آس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کم از کم مجھے مرتے ہوئے یہ تسلی رہے گی کہ میں نے اپنی بیٹی کو ایمان کی حالت میں کسی اپنے کے حوالے کیا ہے۔ رملہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یوسف صاحب کی بے چینی کس بات کی تھی۔ اس کے نزدیک مذہب کی کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ ہی اس نے کبھی کسی مذہب کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی تھی، نہ اس کے والد کوئی مذہبی قسم کے شخص تھے۔ وہ شراب بھی پیتے تھے، عبادت بھی پابندی سے نہیں کرتے تھے، ہاں لیکن نماز پڑھتے ضرور تھے۔ اس وقت رملہ کے لیے اس کے والد کی خواہش سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی، لیکن اس کی نظر میں اس وقت کوئی بھی مسلم لڑکا نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو اس سے اتنی جلدی شادی پہ راضی بھی نہیں ہوتا۔ ذہن میں کوئی بھی نہیں آ رہا تھا کہ تبھی ایک دم سے حسن کا خیال آیا، لیکن وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ اسے اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور نہ ہی وہ حسن کے بارے میں کچھ جانتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہو اور اپنی یادداشت واپس آنے پہ رملہ کو چھوڑ دے، اس رشتے کو قبول ہی نہ کرے۔ یہ سب باتیں اس کے ذہن سے تو گزر رہی تھیں، لیکن یوسف صاحب کی حالت دیکھ کر اسے اس وقت کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نرس وہاں آ گئی۔ رملہ سے کہا کہ اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ مزید بات نہیں کر سکتے۔ رملہ باہر آ گئی۔ سامنے حسن کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ ابھی تک اس کے ساتھ اگر کوئی تھا تو وہ حسن ہی تھا۔ وہ اس کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ رملہ کے بیٹھنے سے حسن کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے رملہ کو یوں گمسم دیکھا تو پوچھنے لگا، تمہارے ڈیڈ اب کیسے ہیں دوست؟ حسن کے استفسار پہ رملہ نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا۔ حسن، مجھ سے شادی کرو گے؟ رملہ کی بات اسے سرے سے سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ کیا ہوتی ہے دوست؟ وہ اسے نافہمی سے پوچھ رہا تھا۔ رملہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ہر بات سے انجان تھا، شادی جیسے رشتے سے بھی۔ رملہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور حسن کا ہاتھ اپنے دونوں سرد ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم میرے دوست ہو نا؟ حسن، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ بس کل میں تم سے جو کہوں تم اس بات سے انکار مت کرنا۔ اس وقت وہ جس حالت میں تھی اسے ایک ہمدرد ساتھی اور مددگار کی ضرورت تھی، لیکن سامنے والا اس رشتے سے بالکل انجان تھا، لیکن اس کا ساتھ دینے کو تیار تھا۔ اگلے روز رملہ نے ہاسپٹل میں ہی یوسف صاحب کے سامنے حسن سے نکاح کر لیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ حسن نے نکاح نامے پہ اپنا دستخط کیا تھا۔ اسے لکھنا پڑھنا سب کچھ آتا تھا، لیکن سمجھ نہیں پاتا تھا۔ یوسف صاحب کے لیے یہ بات باعث اطمینان تھی کہ بیٹی کی شادی وہ ایک مسلم لڑکے سے کروا چکے ہیں۔ ان کے پاس وقت واقعی کم تھا۔ 2 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ رملہ پہ تو غشی کے دورے سے پڑنے لگے، بار بار بے ہوش ہو جاتی۔ انیتا بھی یہ خبر سن کے فوراً سے پہنچ گئی تھی۔ چند دن اسی نے رملہ کو سنبھالا۔ رملہ کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ نایاب کے والدین کے ساتھ نایاب کا بھائی بھی شاہ جہان محل میں حسن سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ زیادہ تر سوالات اسی نے حسن سے کیے تھے۔ اس وقت عبد الرحمن صاحب اور باقی سب ماموں ممانیوں کے ساتھ اس کے سارے کزنز بھی وہیں موجود تھے۔ نایاب کے والدین کو کوئی اعتراض نہیں تھا منگنی پہ، وہ لوگ راضی تھے۔ بات پکی ہو چکی تھی، سبھی نے حسن کو مبارکباد دی۔ اس رشتے سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی تو وہ تھی زارا۔ نہ وہ اپنے کمرے سے باہر آئی، نہ ہی اس نے مٹھائی کھائی۔ باقی کے دن بھی بڑی تیزی سے گزرے۔ مہندی سے چند دن پہلے مائیوں کی رسم ادا کرنے پہ نایاب سمیت اس کی ساری فیملی مدعو کی گئی تھی۔ یہ رسم خواتین کی ہی تھی اور خاص طور پہ لڑکیوں کی، اس لیے زارا کو پیلا جوڑا نائلہ بیگم نے ہی بنوا کے دیا تھا۔ لڑکوں میں بھی سب نے ہی فیضان کو گھیر رکھا تھا۔ سب سے پیش حسن ہی تھا جس نے رسم کے نام پہ پوری تیل کی شیشی فیضان کے سر پہ انڈیل دی تھی۔ ہلدی، اپٹن، بلال اور حلال کے ساتھ ساتھ عمر نے بھی اس کے چہرے پہ ملنے کے بجائے تھوپا تھا۔
فیضان تو اس قسم کے حملے سے بوکھلا کے رہ گیا تھا، اس لیے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے ہاشم کے پیچھے جا چھپا۔ تمام کزنز اسے اوپر کے پورشن میں بنے لاؤنج میں گھیرے ہوئے تھے۔ ہاشم کے ساتھ ساتھ وہاں عبد الرحمن، عبد المنان، قیوم صاحب اور شاہ جہان بیگم سبھی موجود تھے۔ خوشگپیوں کا طوفان تھا۔ سبھی کزنز کو دل کھول کے چھوٹ دی گئی تھی کہ جو چاہے کرو، البتہ سب لڑکیاں زارا کے کمرے میں ہی تھی۔ رشنا اور رمشا کی بھی بڑی خواہش تھی کہ وہ بھی زارا کے ساتھ ایسا کوئی مذاق کرتی، لیکن زارا کے بگڑے تیور دیکھ کر انہوں نے بس ذرا سا اپٹن ہی اس کی کلائی پہ لگایا تھا۔ البتہ نائلہ بیگم اور عارفہ بیگم بے حد خوش تھی۔ زارا نے تو مروتاً بھی مسکرانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اوپر لڑکوں کے شور کا طوفان اٹھا تو سب لڑکیاں اوپر کی جانب ہی بھاگیں، کیونکہ لڑکوں نے فیضان کے ساتھ اب انڈوں کا، ٹماٹروں کا کھیل شروع کر دیا تھا۔ اوپر کا منظر اس وقت دیکھنے کے قابل تھا، اسی لیے سبھی اوپر جا چکی تھیں سوائے نایاب کے۔ ایک تو ابھی وہ اتنی فرینک کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی کہ یوں بے تکلفانہ اوپر چلی جاتی، اور پھر وہاں حسن بھی موجود تھا، اس لیے سب کے سامنے اسے جھجک سی محسوس ہو رہی تھی، ورنہ آج کا لباس بھی اس نے حسن سے پوچھ کے ہی پہنا تھا۔ دونوں کے بیچ روز ہی بات چیت ہوتی تھی۔ جب وہ ان کے گھر پہ آئی تو سب کی نظروں سے بچ بچا کے حسن نے عائشہ کے ہاتھ نایاب کے لیے گجرے بھی بھجوائے تھے، جسے اس نے بخوشی اپنی نازک کلائیوں میں پہن بھی لیا تھا۔ اس کے بعد حسن سب کزنز کے ہمراہ اوپر چلا گیا۔ فیضان نے نہا دھو کے سفید شلوار قمیض پہنی تھی، لیکن جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، دائیں جانب سے حسن نے اس کا بازو پکڑا، بائیں جانب سے بلال نے اور حلال نے ایک ٹرے میں اپٹن اور تیل رکھا ہوا تھا۔ فیضان کو سب کی آنکھوں میں شرارتیں ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ نگار بیگم کے ساتھ آج روشن بھی آئی تھی، لیکن بڑے مزاج سے الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ ساری خواتین نیچے سے زارا کے رسم اپٹن کی رسم ادا کر کے اوپر آ چکی تھیں۔ زارا کے پاس سب کزنز لڑکیاں موجود تھیں، جن سے وہ صاف اور سخت لہجے میں کہہ چکی تھی کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا مذاق کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، وہ برداشت نہیں کرے گی۔ شادی کے موقع پہ بھی اس کا چہرہ اسپاٹ تھا، اس لیے لڑکیاں لڑکوں کا شور و غل سن کے اوپر چلی گئیں۔ عمر نے فیضان کو صوفے پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا تو کہا، ارے دلہے میاں شرماؤ مت، آپ کی شادی کی اس خاص رسم کو ہم سب مل کر ایسے یادگار بنائیں گے کہ آپ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ فیضان سمجھ گیا کہ ان لوگوں نے ضرور کچھ اس کے خلاف پلان کر رکھا ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ کوئی دھمکی آمیز جملے بازی کرتا، شروعات حسن نے تیل کی شیشی کھول کے پوری کی۔ وہ پوری کی پوری اس نے اس کے سر پہ انڈیلی۔ وہ بیچارہ بوکھلا کے کھڑا ہوا ہی تھا کہ باقی کے کزنوں نے اپٹن سے اس کا چہرہ بھر دیا۔ آج کزنز کا دن تھا، اس لیے کوئی بھی بڑا روکنے ٹوکنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ سبھی یہ سب دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ فیضان نے ضرور اپنا بچاؤ کرتے ہوئے سامنے کھڑے ہاشم کے پیچھے پناہ لی تھی۔ ہاشم کو سبھی ماموں کہتے تھے۔ ماموں بچاؤ ان خبیثوں سے مجھے۔ فیضان نے غصہ دکھانے کی کوشش کی۔ ہاشم کو بھی فیضان پہ ترس آیا۔ حسن اور عمر ہاشم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بس بھی کرو تم لوگ، بچے کی جان لوگے کیا؟ ہاشم نے انہیں پیچھے کرتے ہوئے کہا، ماموں آپ سامنے سے ہٹ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ یہ اپٹن اگر آپ پہ لگ گیا تو فیضان کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی کسی نہ کسی سے شادی ہو جائے گی۔ حسن کے مذاق میں کہے جملے پر ہاشم کی نظر غزالہ پہ اٹھی۔ نظروں کا تصادم ہوتے ہی غزالہ کے ہنستے ہوئے چہرے نے ایک دم تاثرات بدلے اور وہ نظریں بدل گئیں۔ پھر تو حسن بھائی بسم اللہ کریں گے، لگے ہاتھوں میں بھی اپنے بابا کی شادی دیکھ لوں گا۔ عمر کی بات پہ سب کا کہا بلند ہوا۔ ہاشم تو زبردستی بھی مسکرا نہ سکے، پیچھے ہٹ کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ پھر تو انڈے ٹماٹر جو جس کے ہاتھ لگا فیضان پہ برسایا گیا۔ آخر میں نگار بیگم نے ہی سب کو روکا۔ فیضان کی حالت قابل رحم ہو چکی تھی، سر سے تیل، انڈے سب کچھ بہہ رہا تھا، چہرہ، کپڑے سب کا ستیہ ناس ہو چکا تھا۔ دیکھ لوں گا تم سب لوگوں کو، میں ایک ایک سے گن گن کے بدلے لوں گا۔ شادی تو تم لوگوں کی بھی ہونی ہی ہے،
فیضان خشمگین نظروں سے سب کے مسکراتے چہروں کو دیکھ کے بول رہا تھا۔ رمشا نے ہی آگے بڑھ کر اسے اس کے کمرے کے واش روم میں دوبارہ بھیجا۔ رسم مائیوں کے ٹھیک 2 دن کے بعد مہندی کی رسم تھی۔ سب نے ہی اس رسم کو انجوائے کیا تھا، اور پھر لڑکیاں دوبارہ سے نیچے زارا کے پاس آ گئیں۔ اس وقت زارا اور نایاب اکیلی بیٹھی تھیں۔ نایاب کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے کوئی بات ہوئی ہے۔ اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا، حالانکہ نگار بیگم نایاب کو خود ہر چیز ڈال کے سرو کر رہی تھی۔ زیادہ تر نگار بیگم نے نایاب اور اس کی فیملی کے ساتھ ہی وقت گزارا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک تھے، بس نایاب چپ چپ سی تھی۔ اس ہنگامے کے ختم ہوتے ہی سب مہمان جا چکے تھے۔ نگار بیگم شادی کے سلسلے میں وہیں رک گئی تھی۔ روشن انور صاحب کے ساتھ واپس جا چکی تھی۔ رات دیر تک فیضان کے ساتھ سب کزنز نے گپے لگائیں۔ رات 2 بجے حسن تھک کے اپنے کمرے میں آیا۔ آنکھیں نیند سے چور تھیں، لیکن جانتا تھا نایاب اس کی کال کی منتظر ہوگی۔ لیکن جیسے ہی اس نے فون کیا، کال کاٹ دی گئی۔ مطلب وہ جاگ رہی تھی، تو پھر فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ حسن کو اس بات پہ حیرت ہوئی۔ اس نے کئی بار نایاب کو کال کی، ہر بار کال کاٹ دی گئی۔ حسن کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ نایاب سو بھی رہی ہوتی تھی تو حسن کی کال جاگ کر ضرور اٹھاتی تھی۔ آج تک کبھی کسی بات پہ نہ ان کا اختلاف ہوا تھا اور نہ ہی لڑائی۔ ناراضگی تو بہت دور کی بات تھی۔ حسن نے واٹس ایپ پہ میسج کیا، نایاب پک اپ مائی فون۔ میسج سین بھی ہوا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ حسن کی تو نیند اڑ کے رہ گئی۔ لیکن اگلے دن جو قیامت اس پہ ٹوٹی، حسن گنگ سا رہ گیا۔ 2 دن کے بعد فیضان اور زارا کی منگنی تھی۔ رات حسن سے نایاب نے بات نہیں کی تھی۔ حسن کے لیے یہ بات حیران کن تھی، کیونکہ ان کے بیچ لڑائی تو کوئی ہوئی ہی نہیں تھی جس کی بنا پہ نایاب ایسی بے رخی کرتی۔ بات صرف یہیں تک نہیں تھی۔ دوپہر تک جو جواب نایاب کے گھر والوں کی جانب سے آیا، اس نے گھر میں افراتفری سی پھیلا دی۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، لیکن میں تو پہلے یہ بات ماننے کو تیار ہی نہ تھی کہ اتنی خوبصورت لڑکی اور اتنے بھلے لوگوں نے اس حسن کو پسند بھی کیسے کر لیا۔ ہاں، خوبی کیا ہے اس میں؟ دیکھ لیا نا، آ گئی انہیں بھی ہوش، اسی لیے انکار ٹکا سا کر دیا انہوں نے۔ شاہ جہان بیگم کو ہی نایاب کے والد کی کال آئی تھی کہ وہ یہ رشتہ ختم کر رہے ہیں، اور انہوں نے انکار کی کوئی وجہ نہیں بتائی تھی، بس انکار کر کے فون بند کر دیا تھا۔ نگار کو اس بات پہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے خود نایاب کی والدہ کو کال کی۔ انہوں نے بھی رشتے سے معذرت کر لی، لیکن وجہ نہیں بتائی۔ حسن تو یوں تھا جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو چکا ہو۔ نایاب اس سے محبت کرتی تھی، یہ بات وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ چکا تھا۔ دبے لفظوں میں وہ اظہار بھی کر چکی تھی۔ پھر ایسا بھی ایک دن میں کیا ہو گیا کہ وہ لوگ بات کرنے کے بھی روادار نہ تھے؟ نگار بیگم رونے لگی۔ عبد الرحمن صاحب اور باقی کے دونوں ماموں بھی پریشان تھے۔ خوشیوں کا ماحول سوگوار سا ہو کے رہ گیا۔ حسن کچھ دیر تو یہ سب برداشت کرتا رہا، لیکن شاہ جہان کے اس جملے نے حسن کے اندر آگ سی لگا دی۔ وہ فوراً سے لاؤنج سے باہر نکل گیا، سیدھا نایاب کے گھر پہنچا۔ ڈور بیل دی تو دروازہ نایاب کی والدہ نے کھولا۔ حسن کو دیکھ کے ان کے چہرے پہ ناگواری سی چھائی۔ مجھے نایاب سے بات کرنی ہے آنٹی۔ چاہ کے بھی حسن اپنی آواز میں گھلی نمی کو مٹا نہیں پایا تھا۔ دیکھو حسن، اب تمہارا نایاب اور ہم لوگوں سے ایسا کوئی تعلق نہیں رہا کہ تم اس سے بات کرو۔ سزا تو سنا دی ہے آپ نے مجھے، لیکن مجھے اپنا جرم بھی تو معلوم ہو۔ کیا کیا ہے میں نے؟ حسن نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ جھوٹ اور دھوکے بازی، وہ تلخ لہجے سے بولی۔ حسن انہیں متحیر ہو کے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ حسن ان کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور حسن کو اندر آنے کی جگہ دی۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ نایاب کی والدہ اسے ڈرائنگ روم میں لے گئیں، پھر کہنے لگیں ہم چاہتے تو ساری حقیقت بتا کے انکار کرتے،
لیکن ہم لوگ خود بھی عزت دار لوگ ہیں، اس لیے آپ لوگوں کی بھی عزت رکھ لی، ورنہ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ…۔ وہ انتہائی غصے سے کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ حسن چپ چاپ ان کے بدلتے رویے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ حسن کو غصے سے کہنے لگی، دیکھو بیٹا، تمہاری عزت اسی میں ہے کہ یہاں سے خاموشی سے چلے جاؤ، ورنہ اگر ہماری زبان کھلی تو بہت برا لگے گا تمہیں۔ نایاب کی والدہ شاید غصہ ضبط کر رہی تھی۔ آپ جو بھی کہنا چاہتی ہیں، میں وجہ جانے بنا نہیں جاؤں گا۔ حسن بھی مصمم ارادہ باندھ کے آیا تھا۔ نایاب کی والدہ نے ابھی بات کرنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ نایاب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ آنکھیں متورم تھیں، سرخ تھیں، جیسے بے تحاشا روئی ہو۔ حسن اسے دیکھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی والدہ سے مخاطب ہوئی۔ حسن کی طرف اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ امی آپ جائیں یہاں سے، اسے انکار کی وجہ میں خود بتاؤں گی۔ نایاب کا لہجہ سن کے حسن کو حیرت ہوئی تھی۔ اس کی والدہ حسن کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ نایاب نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے اور حسن کے مقابل آ کے کھڑی ہو گئی۔ نایاب یہ سب کیا ہے؟ حسن اس کی روئی آنکھیں دیکھ کر یہ تو اندازہ کر چکا تھا کہ وہ بھی اتنی ہی تکلیف میں ہے جتنی اذیت سے وہ گزر رہا ہے، لیکن وجہ سے ابھی بھی انجان تھا۔ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ یہ سب کیا ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے؟ جانتے ہو مجھے تم سے محبت کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ تم دل کے بہت صاف ہو، مجھ سے جھوٹ نہیں بولتے اور دھوکہ تو کبھی دے ہی نہیں سکتے۔ نایاب کی بات سن کے وہ برجستہ بولا تھا، میں نے تمہیں کب دھوکہ دیا نایاب؟ کب جھوٹ بولا تم سے؟ مجھے بس یہ بتا دو حسن، تمہارے گھر میں حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا کہ حسن چپ سا ہو گیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو چکے تھے۔ نایاب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ حسن چپ تھا۔ جواب دو مجھے حسن، کیا حیثیت ہے تمہاری اس گھر میں جسے تم اپنا مانتے ہو؟ ایک ملازم کی جو اپنے ماموں کے رحم و کرم پہ پل رہا ہے۔ اگر تمہارے ماموں تمہیں اپنی فیکٹری اور گھر سے بے دخل کر دیں تو کیا حیثیت ہے تمہاری حسن؟ حسن نایاب کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نظر تو نایاب ہی آ رہی تھی لیکن زبان نایاب کی نہ تھی۔ نایاب کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم اس گھر میں بیٹے کی طرح اہمیت رکھتے ہو۔ اگر تمہاری اہمیت فیضان بھائی کے برابر ہوتی تو تمہیں رہنے کے لیے اسٹور روم نہیں ملتا۔ تم نے کہا تمہارے ماموں کی فیکٹری میں تم بھی باقی کزنز کی طرح حصے دار ہو۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ تم وہاں صرف ایک ملازم ہو، وہ بھی بنا تنخواہ کے۔ حسن نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ جب تمہاری اپنی کوئی حیثیت ہی اس گھر میں نہیں ہے تو کل کو تم مجھے کس مقام پہ رکھو گے؟ یہی کہو گے کہ میں تمہاری ممانیوں اور کزنز کی چاکری کر کے گزارا کروں؟ آئی ایم سوری مسٹر حسن، مجھے یہ سب منظور نہیں ہے۔ میں محبت کے بدلے اتنے گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتی کہ ساری زندگی غلامی میں گزار دوں۔ نایاب کا لہجہ سخت تھا۔ حسن اسے کچھ دیر خاموشی سے دیکھتا رہا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ نایاب نے اس پہ بھروسہ نہیں کیا تھا۔ اس وقت حسن کے گلے میں اتنی گرہیں تھیں کہ وہ بمشکل ہی بولا، بس اتنا ہی سمجھی ہو تم مجھے نایاب؟ چلو اچھا کیا تم نے بتا دیا کہ تم محبت میں سودے بازی پہ یقین رکھتی ہو، محبت میں نقصان دیکھتی ہو۔ میں نے تو تم سے صرف محبت کی تھی، اور جب تم سے محبت کی تھی میں تب یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تمہارے والد کیا کرتے ہیں، تمہارا گھر اپنا ہے یا نہیں۔ میں نے تو بس محبت کی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ محبت بے لوث جذبہ ہے، مگر اچھا کیا تم نے بتا دیا کہ محبت کا بھی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ بس ایک اور بات بتا دو مجھے، زارا نے تمہیں بس یہی سب کچھ بتایا میرے بارے میں یا اس کے علاوہ بھی کوئی زہر بھرا ہے؟ حسن جان چکا تھا کہ جو زہر نایاب اگل رہی ہے وہ زارا کا بھرا ہوا ہے۔ حسن کی بات سن کے وہ نظریں چرا گئی۔ آنسو حسن کی آنکھوں میں بھی جھلملا رہے تھے۔ نایاب کچھ بھی نہیں بولی۔ حسن نے نایاب کی تحفہ دی ہوئی گھڑی اتار کے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، خوش رہو نایاب، حسن اب تمہاری زندگی میں کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ میں اپنی کوئی صفائی تمہیں پیش نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں کر کے دکھانے پہ یقین رکھتا ہوں۔
تم ساتھ دیتی تو میں تمہیں مایوس نہیں کرتا۔ مجھے افسوس بس اس بات کا رہے گا کہ تم نے میرے رشتے کو لوگوں کی باتوں سے جانچنے کی کوشش کی۔ اگر براہ راست مجھ سے پوچھتی تو میں تمہیں بتاتا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اینی وے، خدا حافظ، یہ کہہ کے وہ باہر چلا گیا۔